اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 ہر مہینے جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، آئندہ کل، آنے والے کل یعنی جمعرات کو 9 تاریخ کو رات میں 9 بجے بہت اہم بیان ہوگا جو ہر ہفتے ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ سنتے ہیں۔ تو آنے والے کل کے بیان کا عنوان ہے کہ زلزلے، اللہ کا عذاب کب اور کیوں آتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، پیارے نبی کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں۔ آج آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگ ترکیہ، شام سمیت 7 ملکوں میں ہزاروں لوگوں کی 2 دن میں موت ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں اب زلزلے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ کیا قیامت آ رہی ہے؟ کیا کہتا ہے قرآن اور کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ آئندہ کل بہت اہم بیان رات میں 9 بجے ہوگا، اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو ضرور سنیے۔ اسی چینل وائرل نیوز لائیو پر لائیو یہ بیان ہوگا۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر جو ہے اس وقت آپ جانتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر جو عالمی سطح پر جو خبر فی الحال چھائی ہوئی ہے وہ ہے ترکیہ، شام اور اسرائیل کے حالات۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 دن پہلے قیامت صغریٰ کا منظر صرف ترکیہ یا شام نے نہیں بلکہ پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اخباری جو آنکڑے آ رہے ہیں وہ تو 5 سے 6 ہزار مرنے والوں کے آ رہے ہیں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ یہ آنکڑا اب 25,000 سے اوپر پہنچ چکا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہاسپٹل میں مریض ہے، اور ان کی بھی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ تو تباہی کا عالم ہے، 10 شہر تقریباً پورے کے پورے تباہ ہو چکے ہیں ترکیہ اور شام کے حالات کو لے کر۔ اور گزشتہ کل میں نے گجرات کے مشہور عالم دین جو تقریباً 15 سالوں سے قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کی نشانیوں پر بیانات کر رہے ہیں، میں نے ان سے تفصیلی بات کی، اور پھر ان کے تعلقات والے جو ترکیہ میں ہیں، شام میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، امریکہ میں ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی تازہ اپڈیٹ صبح کی یہ بھی آ رہی ہے کہ جیسے کل میں نے آپ کو اخبار میں یہ چیز نہیں آئی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً یہ زلزلہ اندرونی اعتبار سے 3500 کلومیٹر کے احاطے پر گیا ہے، اور آج ہی خبر آ گئی کہ امریکہ میں بھی 4.5 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ حالانکہ ابھی وہاں کوئی جانی نقصان کی خبر نہیں آ رہی، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زلزلوں کا دور ہے، اور قیامت یوں سمجھیے کہ اقتربت الساعہ، قیامت واقعتاً بڑے قریب ہے۔ اس وقت فی الحال یہ خبر آ رہی ہے، جو افسوسناک خبر ہے میں اسے کہوں گا
اور آج کی پرائم نیوز میں اور تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن افسوسناک خبر یہ آ رہی ہے کہ 45 ملکوں نے ترک اور شام کو مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر ہندوستان سے ایک فضائیہ پلین وہاں پر پہنچ گیا ہے۔ مگر افسوسناک خبر یہ آ رہی ہے کہ گزشتہ کل پاکستان نے اپنی فضائی حدود بھارت کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، بھارت کا فضائیہ وہاں سے اڑنے سے اور اڑانے سے انکار کر دیا، جس کو لے کر دنیا مذمت بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خیر، آپ کا میرا ہم سب کا فرض ہے کہ ترک اور شام کے متاثرین کے لیے ہم اللہ سے خوب دعائیں کریں۔ ناظرین، اس وقت ملک کے شام کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں، زلزلے سے پورا علاقہ متاثر ہے، شہر کے شہر تباہی کا شکار ہیں اور فلک بوس عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں۔ لیکن اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ شام میں زلزلے سے متاثرہ جو جیل تھی، وہاں پر دنیا کی سب سے بڑی آتنکی تنظیم مانی جانے والی تحریک داعش، اس کے کچھ قیدی وہاں پر جیل میں قید تھے۔ خبریں آ رہی ہے کہ زلزلے سے متاثرہ جو جیل ہے، وہاں داعش کے جو 20 قیدی تھے، اور بھی قیدی ہے لیکن 20 قیدی وہاں سے فرار بتائے جا رہے ہیں۔ ترک گروپوں کے زیر کنٹرول جیل میں بغاوت بھی پھیل گئی ہے۔ شمال مغربی شام میں پیر کو جو تباہ کن زلزلے آئے ہیں، اس کے بعد ایک جیل کے قیدیوں نے بغاوت کر دی اور 20 قیدی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی یوں سمجھیے آپ کہ ایک طرف سے اللہ کا عذاب قیدیوں کے لیے راحت کا ذریعہ بن گیا اور وہاں داعش کے آتنکی 20 قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لایا ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آئیے اس وقت ایک بڑی افسوسناک خبر فلسطین اور اسرائیل کو لے کر میری نگاہوں کے سامنے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل، جس کو میں دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی کہتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی آتنکوادی فوجی لگاتار مظلوم فلسطینیوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں، کبھی ان کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، کبھی بیت المقدس میں گھس کر اس مقدس مقام کی توہین کرتے ہیں، اور کبھی ہاسپٹل، کبھی اسکول، کبھی بازار، کبھی گلیوں، کبھی محلوں پر بمباری کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ انٹرنیشنل آتنکی میڈیا، جیسے ہمارے ہاں گودی میڈیا ہے، ایسی انٹرنیشنل گودی میڈیا، آتنکی میڈیا میں جیسے کہتا ہوں، وہ اسرائیل کے آتنکواد کو بیان نہیں کرتا، کیونکہ اسرائیل کا آقا کون ہے یا اسرائیل کا ناجائز باپ کون ہے یہ سب جانتے ہیں۔ تو اسرائیل کے آتنکواد کو ہم اپنے وائرل نیوز کے ذریعے سے لگاتار بیان کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح وہ فلسطینیوں کو نشانہ بناتا ہے۔ اس وقت بھی ایسے ہی اسرائیل کے آتنکواد کی خبر آ رہی ہے کہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فائرنگ سے پھر ایک فلسطینی نوجوان شہید ہوا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک فوجی کارروائی کی، جس میں ایک فلسطینی نوجوان لڑکا شہید ہو گیا ہے۔ فلسطینی نوجوان کی شہادت کا تازہ واقعہ مغربی کنارے کے حالیہ ایام میں ہونے والی کشیدگی کے دوران پیش آیا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 17 سالہ نوجوان حمزہ کی موت سر پر گولی لگنے سے ہوئی، تاہم اس نے واقعے کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی ہے۔ خیر، اتنا تو طے ہے کہ اسرائیلی آتنکوادی بہانے سے فلسطینیوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں، اور انٹرنیشنل گودی آتنکی میڈیا اسرائیل کے آتنکواد پر بھونکتی نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں کی گودی میڈیا ہندو آتنکواد پر خاموش رہتی ہے۔ اس وقت فرانس سے ایک دردناک خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، فرانس میں آگ لگنے کا، آتش زدگی کا ایک المناک سانحہ حادثہ پیش آیا، جس میں ایک ماں اپنے 7 بچوں کے ساتھ موت کا شکار ہو گئی۔ دم گھٹنے سے فرانس کے مشرقی علاقے میں واقع ایک گھر میں ناقص ڈرائر کے سبب آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں پوری طریقے سے ماحول ایسا ہو گیا کہ دم گھٹنے لگا اور ایک ماں اپنے 7 بچوں کے ساتھ دم توڑ گئی۔
डॉन अखबार में शाया खबर रसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने की वजह से 7 बच्चों की बैक वक्त मौत हुई है। गुज़िश्ता एक दहाई में फ्रांस में पेश आने वाला आग लगने का मोहलिक तरीन ये दूसरा वाक़या है। ये आग पेरिस से तकरीबन 80 किलोमीटर मशरिक में वाक़ कस्बे चार्ले में मौजूद एक घर में आधी रात को लगी। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर तुर्क और शाम के हालात को लेकर ही आ रही है। तुर्क और शाम के हालात को लेकर खबर यह आ रही है कि तकरीबन 45 कंट्रीज तुर्किया और शाम की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक खबर ने थोड़ा सा हलचल मचाई है कि डिच जो साइंसदान है, उन्होंने 3 रोज पहले ही तुर्किया में ज़लज़ले की पेशिन गोई की थी। तुर्किया और शाम में 7.8 की शिद्दत के ज़लज़ले से 2500 के करीब पहले ही दिन अफराद जाँ बहक हुए थे। मगरिबी मीडिया के मुताबिक हॉलैंड के एक साइंसदान ने 2 फरवरी को तुर्किया में ज़लज़ले की पेशिन गोई की थी। उसने कहा था कि 4 से 6 फरवरी के दरमियान 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला आ सकता है। डिच साइंसदान का कहना था कि जुनूब वस्ती तुर्किया, शाम, उर्दुन या लेबनान, इनमें ज़लज़ला आ सकता है। पेशिन गोई सैयारों और सूरज के दरमियान ज्योमेट्री और ज़मीन पर बरक़ी मकनातीसी असरात की बुनियाद पर की गई थी और बहुत सारी चीज़ें और भी इस ज़लज़ले को लेकर सामने आ रही है। लेकिन खैर, बस हम अल्लाह से दुआएं करें और क्या मदद कर सकते हैं ज़रूर करें। हिंदुस्तान ने भी हाथ बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की जो ऑल पार्टी मीटिंग्स थी, कॉन्फ्रेंस थी, वो भी पाकिस्तान ने मौखर कर दी है और पाकिस्तान के 9 मुंतखब वज़ीर आज़म भी तुर्किया के दौरे पर है। मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बुलाई गई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस APC एक बार फिर मौखर कर दी गई। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान से तुर्किया के दौरे पर पहुंच गए। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान से भी एक तैयारा स्पेशल मदद के तौर पर वहां पर पहुंच गया है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।